عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے. حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے. ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے. کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا راز کا طریقہ کیا ہے, میں صف بندی کراتا ہوں. وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا. 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے. معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا, غور سے پلٹے. تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں, یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق. اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے, کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے. ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے, کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا. ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے, وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے. بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لی ہے نا, وہ بھی تو نہیں نا, مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں. اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, وہن ہو گیا امت کو. نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے, دنیا سے محبت ہو گئی ہے, موت سے کراہت ہو گئی, وہن ہے. صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا, موت سے بڑی محبت کر. ہماری طرح نہیں, وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی, تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے, لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے, ماں اسے عذاب نہیں دیتی, اس کا ماتھا چوما کرتی ہے. اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے, گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے, وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے. کون کہتا ہے مومن مر گئے, وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے, ہاں مجرم کو سزا ملے گی, لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں, وہ بالآخر جنت میں جائے گا, بالآخر جنت میں جائے گا. اور کسی درویش نے بات کی, وہ کر کے چلے گئے, پر کمال ہی کر گئے. کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا, میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا, ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھو تو صحیح, ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے پہ موت نہ دینا, موت مجھے شہادت کی دینا. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے, اسے شہادت کی موت عطا فرما. او بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے, شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے. تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں, موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے. اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے, پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں. موت سے ڈر آ رہا ہے, مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا, ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا. مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے, مر گئے تو کھائے گا کون. وہ فقیر فاقہ مست تھے, ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا, ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے. وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے, ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا. ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا, اس لیے وہ شہادت کی. حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے. کتنے بیٹے بول کے بتائے؟ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے, اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آپی ہیں, ٹانگ چھوٹی ہے. حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے, میں 4 لے آیا ہوں, قبول کر لے. تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے, یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا. تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں. حضرت عمر بن جموع نے بات کی, صحابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے, آنکھوں سے رو رہے تھے, کیا عجیب انداز ہے. حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو تو رہنے دے. حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا. کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے, میں پہلے میدان میں جاؤں گا. ایک بی بی 4 بیٹے لے کے آئی احد میں,
कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूं, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती। बेटे दे के ना हाजिरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटे को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूं, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए। जितने तीर खाने हुए सीने पे खाना, इतने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहां खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कुछ जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं, 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते, दिल करता है शहीद की अम्मा भी कही जाऊं तो मेरा बेटा ले ले। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौनिहाल क्या करेगा? कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढाले ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बन ही सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा, जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बान की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी, नबी पाक आ गए, कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगे हुजूर खामद फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूं, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी, महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु रात का वक्त चेहरे पे नकाब डाल के गली में घूम रहे थे, तो आला काम आला किरदार उन लोगों हजरत उमर गुजर रहे थे। तो गुलाम साथ था, एक शख्स को देखा कि मदीने के बाहर खैमा लगाया हुआ है, भाई खैरियत है यहाँ खैमा को लगाया? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया, रात हो गई थी तो सोचा यहीं क़याम कर लेता हूँ, सुबह उनसे मिलूंगा। तो फरमाया अंदर किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। कहने लगा मेरी बीवी है और बच्चे की विलादत का वक्त आ गया, तकलीफ में। हजरत उमर दौड़े घर गए, अपनी अहलिया से कहने लगे नेकी कमाने का इरादा है? उसने कहा है। मकसद समझ गए थे ना वो लोग, बिल्कुल है। फरमाया जो जरूरत की चीजें विलादत के वक्त होती हैं ले ले, कुछ घी ले लिया, कुछ चने ले लिए, कुछ जरूरत की चीजें ले ली, खातून को साथ लिया। ये खातून अव्वल की बात कर रहा हूं मैं खातून अव्वल की बात कर रहा हूं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर ने अपनी अहलिया को साथ लिया, जहां वो शख्स था वहां आए, अहलिया ने हजरत उमर के जिम्मे काम लगाया, आग जला लें, ये तेल ले लें, फलां फलां चीज घी में डाल लें, बनानी शुरू कर दें। फारूक आजम ने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ बर्तन, चमचा, डोई भी आख ली दे, पंजाबी है ना, तो वो काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, आग जला रहे हैं। खातून अंदर ड्यूटी कर रही,
تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے. میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی. کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا. میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا. میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے. میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے. ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی، تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے. اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے. تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے. اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں. پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے. اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے. وہ تیار بیٹھے تھے. انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب نو عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے. او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے. بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے، جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. اتنا زیادہ مقصد نہیں نا جب سمجھتے تو بے چین ہے، بے قرار. بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے، اتنی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسا میں بھی لے جاتے تھے، باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا، امیر المومنین، تو صحابہ نے نہ شہد ملا پانی پیش کیا. کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں، لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے، اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن گئی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، پر ہم بھی رو پڑے. حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہو، مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو. میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی، وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے، تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا، میرے نیڑے نہ آنا، دور ہٹ جا. وہ ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیا آپ تو بچ گئے ہیں، پر آپ کے بعد والے کیسے بچیں گے؟ تو مجھے سینے سے لگا لے، گلے سے لگا لے. مقصد اپنا سمجھیں، اعمال کا حسن پیدا کریں. اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی. اب تو مقاصد کیونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ. تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا. اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کر؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے. مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے ہو۔ با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا، اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال، بہتر سے بہتر کردار، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی۔ دیکھیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں۔ اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ نہ درگزر کا بھی کہا، معافی کا بھی کہا۔ جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے دل والا ہو جاتا ہے، بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے، بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین ہوتی۔ تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے، وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا، مطلب اچھے کپڑے، اچھی دنیا داری، اچھی گاڑی، اچھا موبائل سیٹ، وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل، سونا عمل، اعلیٰ ترین عمل میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا۔ اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت، یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا، کردار اور عمل دیکھ کے، ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے، لیکن وہ بس تھوڑا سا نا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے۔ اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے، اور لینا ہے، عالم مزید کا رٹا، وہ سمجھ گئے، ہم نہ اڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے، وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں، انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں، پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں۔ سمجھ انہیں ہے، سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے، پتہ انہیں ہے، فیصلہ ہی نہیں کر رہے، ارادہ نہیں بنا رہے، توجہ نہیں کر رہے۔ جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ، آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی۔ پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا، پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں، 4 ٹائروں والی ہونا، چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے، لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں، پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے۔ یہ روز دوڑ ہے، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، یہ دوڑ ہے، یہ ختم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا، اور آج یہ نہیں کھانا، آج میری مرضی کا کھانا، یہ میری مرضی کا، یہ میرے بچے کی مرضی کا، یہ فلانے کی مرضی کا، وہ خواہشات کا انبار، اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے، دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے۔ ہم نا کیونکہ الجھ جاتے ہیں، پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا۔ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے، میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا، مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے، جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے، اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی۔ اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے، اچھا بھلا سیانا آدمی، کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں، اور 99 لوگوں نے کہا ہے صحیح لگ رہا ہے، تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتے بھی اس کا کچھ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے، کپڑے پہننا، اسی میں الجھ جانا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، بہت زیادہ عمر نہیں میری، میں خود جایا کرتا تھا، شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا، کچھ پالش کرا لا، توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس، اس نے کچھ سیٹ کر دینے۔ اب کہاں رہ گیا جی یہ کام، چھٹی نہیں ہو گئی، اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا،
تو अम्मा उसको इस तरह पेबंद कराती थी कि डिजाइन भी बन जाता था और काम भी चल जाता। किधर गया वो दौर। लेकिन तकलीफ देख लें आज पहले से ज्यादा है, लड़ाई पहले से ज्यादा है, आजमाइश पहले से ज्यादा है। क्यों? जितनी भी ख्वाहिशात आप बढ़ाते जाएंगे ना, मकसद फौत होता जाएगा। जितनी भी मकसूद सफर करना है, गाड़ी दिखाना तो मकसूद नहीं है, लेकिन हमें वो वाली गाड़ी चाहिए कि लोग एक दफा उंगली मुंह में डालें कि वो इस गाड़ी पे बैठा हुआ है। हम मकसद से पीछे हटेंगे जब फिर तकलीफ में आएंगे, फिर आजमाइश। जिंदगी में हमने जो चीजें मैनेज की हैं वो सारी दूसरों के लिए, हमारे लिए कोई शय भी नहीं। वलीमे पे गए ताकि बरादरी राजी हो जाए, ताजियत के लिए गए ताकि मोहल्ला राजी हो जाए, फलाना काम किया ताकि लोग जो हैं वो मेरे हक में हो जाए। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी के गुजार दी, और आपने 99 नेकियां की, एक खामी आई तो लोग तो वो थे जो फिर बिगड़ गए। तो बेहतर नहीं बंदा रब को ही राजी करे। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल का ज्यादा हक है कि उन्हें राजी किया जाए, उनका ज्यादा हक। अपनी जिंदगी में मामलात को तरतीब दें, एक मखसूस ज़हन बनाएं। इतना सवेरे कुरान शरीफ पढ़ना है, इतना दरूद पाक, और ये राज हो हमारा और हमारे रब का, ये राज हो। इतनी देर मुसल्ले पे बैठना है। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर साहब, में बैठा था तो वो एक शख्स को कह रहे थे तेरे दिल में कुछ बातें हैं, निकाल दे ताकि तेरी टेंशन रिलीज हो जाए, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। तो बंदा कह रहा था अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो एक बात मैं भी कर लूं। ने कहा आप भी कर लें। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ दुख बड़े जाती और निजी होते हैं, बंदा किसी के सामने कह ही नहीं सकता, बड़े जाती किस्म के होते हैं। वो आप किसी के सामने इतना मर्जी कोई करीबी हो, वो बंदे की अपनी अंदर की कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं अंदर की, आजम गंडा दे विच गंडा दस केड़ी केड़ी खोला, बड़े मसले होते हैं, आप कैसे बयान कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कहने लगा पीर साहब हाल तो होगा ना। मैंने कहा बिल्कुल है, हमें हमारे दीन ने दुआ सिखाई है, जो किसी से नहीं कह सकते वो अपने रब से कह दो, अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दो, कशकोले तलब दराज करके कह दो मालिक यहाँ यहाँ परेशान हूं, वो बड़ा करीम है, अता भी करेगा और पर्दा पोशी भी फरमाएगा। अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपनी जिंदगी में हुस्न आमाल का पैदा करें, आमाल का, कहानियों का नहीं, बातों का नहीं, तस्वीरों का नहीं, नई से नई पिक्चर का नहीं, आमाल का। और खूबसूरत तरीन तरीका हो। देखे ना, मुश्किल से भी तो नमाज पढ़नी है ना। सवेरे अब्बा बड़े गुस्से में थे तो फिर मुझे उठना ही पड़ा, तो इस तरह भी तो पढ़नी है। तो अगर बंदा ज़ौक से उठे और जरा सोना करके वुजू करे और जरा सही करके मुसल्ला बिछाए और सजदा करे तो जरा ज़ौक से करे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का नियाज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। इस ज़ौक़ के साथ आगे बढ़े। मकासद जब बंदा समझ जाता है ना, मकासद, फिर उसके लिए आसानी होती है। मैंने अर्ज किया था ज्यादा बातें नहीं करनी, मकसूद तो एक पैगाम देना है। अब हमने जाने वालों के लिए क्या करना है? एक तो ये कि अपना मकसद ठीक करना है कि जो रुखसत हो गए, अपने बुजुर्गों को ना याद रखें। असल काम है उनको खोल के बताइए। साल के बाद खत्म, बड़ी अच्छी बात है, ससमाही शशमाही सहमाही सब ठीक है, उनको याद रखें। हुजूर ना याद रखते थे, अपनी वालदा का जिक्र करते, अपने वालिद की बात करते, अपने दादा का जिक्र करते, अपने जाने सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला ना विसाल कर गई तो हजरत आयशा कहती हैं हुजूर अक्सर घर में उनका जिक्र करते। अपने बुजुर्गों को याद रखें, उनका जिक्र करें, उनको ना, वालिद के लिए ना वालिद होना शर्त है, पीएचडी होना शर्त नहीं। वालिद के लिए वालिद होना शर्त है, मुफ्ती होना शर्त। वालिद अनपढ़ भी हो तो बच्चे को समझाने का सलीका से अल्लाह उसे अताकारी देता है। माँ बिल्कुल अनपढ़ भी हो तो बच्चों को समझाने का तरीका अल्लाह उसे, इनसे सीखें, इनसे सीखें। मेरे वालदा दोनों अपना नाम नहीं लिख सकते थे, तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ मुझे कभी मौका मिले तो मैं कई जिल्दों में किताब लिख सकता हूँ अपने माँ बाप, इसलिए कि वो जो हमें सिखा गए, जो बता गए, वो उन्हीं का खासा था। तो अपने एक तो जाने वालों को याद रखें, दूसरा उनके लिए दुआ करें तो दर्द से करें, सोनी करके करें, सही करके करें, अकेले बैठ के करें। दुआ का सबसे ज्यादा ताल्लुक आपके दिल की आवाज के साथ होता है।
اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا، اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں، سمجھے نا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا، دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے، غوطے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کے نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ دریا میں ڈوبنے والا اس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں، ختم دلانے میں دیر کر دی، خود صبح و شام ہمہ وقت دعا۔ ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی، اللہ نے نماز میں رکھ دی، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ ایک تو انہیں یاد رکھیں، خوب دعا کریں، اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں، جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے، یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، اور قیمتی صدقہ دے۔ قیمتی، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بس قیمتی صدقہ دے، قیمتی۔ 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے نا۔ کبھی کسی نے چوک میں بتایا کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا، بولو نا، لگتا ہے تو 10 چھڑنا ہے۔ اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں، کیوں؟ کہ وہ قیمتی ہیں، کوئی لے نہ لے۔ تو یہ جو 5000 مسجد دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہو یہ بھی صدقہ تھا، یہ بڑا قیمتی چیز تھی، یہ بتانے والا نہیں تھا، یہ تو نیکی تو قیمتی تھی۔ قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے۔ یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی مائیں بہنیں، یہ قیمتی ہیں، اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلیوں اور چوکوں میں آنے والی نہیں، قیمتی چیزیں، قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی ہو، تم قیمتی چیزیں ہو، تمہارا وجود قیمتی ہے، تم کبھی ماں ہو، کبھی بیٹی ہو، کبھی بہن ہو، کبھی بیوی ہو، قیمتی ہو۔ اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائے تو ان کی قیمت نہیں رہتی، اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو۔ یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، بلکہ اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی، ذرا دیکھیے منظر۔ تو اس نے دیکھا ایک شرابی ہے، وہ گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا ہے۔ انسان کے احترام کے ناطے دل میں ترس جاگا اور اس کو وہاں گندی نالی سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر شام ہوئی، رات پڑی، جب پچھلا پہر ہوا تو وہ بزرگ جنہوں نے دن کو شرابی کا منہ دھویا تھا تو وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو دوپہر کو گندی نالی پہ دھت پڑا تھا آج اس بزرگ سے بھی پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وہ دن والا شرابی ہے اور میں نے آج اس کا منہ دھویا تھا، نشے میں دھت پڑا تھا۔ تو حیرت کا اظہار کیا تو ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اس کے حضور معافی مانگتا ہے تو پھر وہ کتنا عطا کرتا ہے، اور بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بندے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے برستے رنگ ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنا نامہ اعمال کھولے گا اور اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا۔ اب اس نے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے ہوں گے۔ اب اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑتا جائے گا، صرف نظر کرتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو آواز آئے گی، بندے جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ کہے گا، اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے تھے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔
تو جب یہ بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑتے اور بڑے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ اسے پتا چلا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ میرے رہتے تھے۔ تو اللہ کی یہ کرم نوازیوں کے رنگ ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بندہ جتنا بڑا گناہ گار تھا جب سچے دل سے اس کے حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو۔ دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا، اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے، ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا، گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو تھی تو شراب۔ اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا نکالو۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہے اور بغل سے وہ شراب کی بوتل نکالی۔ جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن چکا تھا۔ تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت دکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، تم ہاتھ تو پھیلاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کو بلایا ہی اسے ہے جس نے مغفرت کرنی تھی۔ تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب اس کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا۔ اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے سامان بھی سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا، اس میں کھانا تھا، پینا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں، تو وہ بھی نہیں اتارا، کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے۔ تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے۔ تا حد نظر نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسانی وجود، تو پھر زندگی نہیں موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے، سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں، لیکن سواری نہیں مل پائی۔ تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا، اب موت کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے، تو وہی پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے
اس کی زبان بل کھا گئی. وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا. کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. تو کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا. تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے. تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے. تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا. تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا. تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے. یہ موسم نور کے موسم ہے. عام دنوں میں بھی توبہ کرو، دن میں کرو یا رات کو کرو، کسی بھی مقام پہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دینے والا ہے. لیکن یہ خاص ایام تو ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف فرما دیتی ہیں. اور اگر کوئی توبہ کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے آ جائے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت ایام میں اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں جو ان سہانے موسموں میں بھی پیاسے رہتے ہیں اور ان موسموں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پاتی. رت سہانی ہو، موسم اچھا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا. تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، تو آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ اتنا مقدس مہینہ نصیب ہو، اتنا سہانا موسم آئے اور وہ پھر جہاں کھڑا تھا وہی کا وہی کھڑا رہے. میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. موسم رحمت اور فصل نور رمضان المبارک اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے. یہ مبارک مہینہ آدھا سفر اس کا بھی باقی ہے. تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے ان 15 دنوں کے اندر کتنا سفر طے کیا. 29-30 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں یا ہمارا کچھ سفر بہتری کا ہوا ہے؟ اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر ابھی وقت ہے ہم بقیہ 15 دنوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں. ورنہ کتنی بڑی وعید ہے. جبریل دعا کر رہے ہیں اور اس پہ حضور آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے.
مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے. ایک تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا, نامہ اعمال تولے جائیں گے, اور نامہ اعمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں. لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی, ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی. جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی کی, لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کیا, خواہش نفس کے لیے کیا کیا. لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے. اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں. تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے اعمال کو ابھی تول لیں. فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو, قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر لو. تو اپنے اندر کی ستھرائی, اپنے اندر کی پاکیزگی. ایک مفسر نے بڑی خوبصورت خسارے کی بات کی. وہ کہتا ہے کہ خسارہ یہ ہے کہ ایک شے کو ایک حسن دیا گیا ہے, دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا گیا ہے, تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے. مثال کے طور پہ یہ پھول ہی ہیں, ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے. اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا. چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے. تو چاند کہتا ہے میں خوشبو کے خسارے میں ہوں, پھول کہیں گے میں روشنی کے خسارے میں ہوں. اسی طرح بلبل کہتے ہیں میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے. شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا. کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے. مور کہتا ہے میرا رنگ بڑا سونا لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے. ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں. انسانوں کو دیکھ لیں, ایک بچے سے پوچھ لیں, وہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے تو لیکن میرے پاس جوانی کا زور نہیں ہے. ایک جوان سے پوچھیں, وہ کہتا ہے میرے پاس جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن میرے پاس بڑھاپے کے تجربے نہیں. ایک بوڑھے سے پوچھیں, وہ کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن میرے پاس اب بچپنے والی معصومیت نہیں رہی. وہ اپنی خوشی سے آنا, وہ اپنی خوشی سے جانا. اقبال نے کہا تھا جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. کوئی کنڈا بھی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی بچہ لطف کشید کرتا ہے. آج تو نغمے نہیں نہ بہلاتے, اس وقت وہ زنجیر کا ہلنا بھی طبیعت کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دیتا تھا. اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا, جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے, بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے. کیسا زمانہ تھا جب خود ہی چاند ہوا کرتے تھے. آج دنیا عالی نصب محل بنا کر کے بھی اتنی تسکین نہیں پاتی, لیکن کیسا زمانہ تھا کہ گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو بچہ پاؤں کے اوپر ریت تھپک پھر ہولے سے پاؤں نکال لیتا. اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی. آج کوٹھی اور محل بنا کر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جو دن میں کئی مار نصیب ہوتی تھی. وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی, وہ رنگ ہی اور تھا, زمانہ ہی اور تھا. تو وہ کہتا میرے پاس تجربے تو قطاروں میں ہیں لیکن کیا کروں, میرے پاس اب بچپنے کی وہ معصومیت نہیں رہی, لہٰذا میں خسارے. اس طرح ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے. ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کا نور تو ہے لیکن میرے پاس سحری کے سجدے نہیں ہیں. ایک شب زندہ دار کہتا ہے میرے پاس سحری کے سجدے تو ہیں لیکن میرے پاس علم کا جمال نہیں ہے. ایک خوشگلو شخص کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ گلے کا جمال تو ہے لیکن میرے پاس تحقیق کا وہ جوہر نہیں ہے. اور ایک محقق کہتا ہے میرے پاس تحقیق کے آبگینے اور تحقیق کے جو ہیں وہ میدان میں میرے پاس شاہ سواری تو ہے لیکن کیا کروں, تحقیق میرے اندر ہی ہے. میرے لہجے کے اندر وہ آواز میں وہ بانک پن نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو لوگوں تک اچھے انداز سے پہنچا سکوں. تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے. کسی کو کسی شے کا خسارہ, کسی کو خوشبو ہے روشنی کا خسارہ, کسی کے پاس روشنی ہے خوشبو کا خسارہ, کسی کے پاس علم ہے لیکن اس کو جو ہے وہ آواز کا خسارہ, کسی کے پاس آواز ہے لیکن اس کو علم کا خسارہ, کسی کے پاس بچپن ہے تو بڑھاپے کا خسارہ, بڑھاپا ہے تو بچپنے کا خسارہ. ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے. لیکن پھر خود ہی کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کوئی ایسی ذات بھی دیکھیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہو, حسن کی ساری شوخیاں, جمال کے سارے کرینے,
اگر ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق آ جائے تو کہتا آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ، رب نے ایک محمد ایسا بنایا ہے جس میں کوئی شاید چھوڑی نہیں، سارے حسن اکٹھے کر دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچ خوباں تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے ہوئے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال کشید کیا ہوگا، تم نے پربتوں پر اگے ہوئے جو ہے وہ درختوں کا لطف اٹھایا ہوگا، تم نے ساون کے موسموں میں سرمئی بادلوں کا مزہ لیا ہوگا، برستی برکھا کا لطف بھی اٹھایا ہوگا، تم نے جو ہے وہ مرغزاروں، لالازاروں، کوساروں، جوئے باروں کا لطف بھی اٹھایا ہوگا، لیکن یہ سارے حسن ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کے لیے ایک ہی ذات بنا دی۔ حسن کائنات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو مجموعے کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر شے خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ہر خسارے میں، خسارے سے بچے گا کون؟ جس کے پاس چار دولتیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلی چیز ایمان ہے جس کے پاس، کیونکہ ایمان سب سے بڑی متاع ہے۔ ایک شخص کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود ہے، ہر آسودگی موجود ہے، جو خواہش کرتا ہے پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے، وہ کوڑی کا شخص نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس جھونپڑی ہے، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ سینہ ایمان سے جگمگا رہا ہے، تو وہ خوش نصیب ہے زمانے کا۔ سب سے بڑی دولت اس دنیا پہ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا۔ جاننے کو چڑیا بھی جانتے یہ پھول کھلا ہے، لیکن رقص بسمل کے تماشے تو بلبل ہی کرتی ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام۔ جاننے کو ابو جہل بھی جانتا، جاننے کو باقی کفار اور اہل کتاب بھی جانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح بیٹوں کو جانتے اسی طرح جانتے تھے، پتہ تھا انہیں یہ کون ہے، لیکن جانتے تھے، مانتا تو جناب ابو بکر ہی تھا، مانتے تو جناب عمر خطاب ہی تھے نا، مانتا تو مولا کائنات ہی تھے نا۔ تو اصل ماننے کا نام ایمان ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ تو اب ایمان کا سادہ مفہوم کیا ہوا کہ حضور کی ذات سے وابستگی کا نام، دل بستگی کا نام ایمان، روحی اور قلبی تعلق اور نسبت کا نام ایمان، حضور سے وابستہ ہو جانے کا نام ایمان۔ وہ ایک زمانہ تھا، آج کل تو وہ دور گزر گیا، وہ چکی سے آٹا پیستے تھے۔ جو پرانے لوگ انہوں نے چکی دیکھی ہوگی، اس کی شکل صورت ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اب بھی عجائب گھروں میں اور مختلف جگہوں پہ وہ چکی موجود، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ چکی اوپر اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ایک اوپر والا۔ نیچے والا ساکن ہوتا ہے، اوپر والا متحرک ہوتا ہے۔ درمیان میں کلی ہوتی ہے، اس کے آس پاس تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے، اور اس پہ دانے ڈالتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں گالا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس اوپر والے پتھر کو گھماتے ہیں، تو جو دانے اس کلی کے ساتھ لگ کے رہ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کے انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے لپٹ کے رہے۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے۔ خوش ہوئے نا بات سن کے؟ پیشہ کوئی بھی برا نہیں، ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا، اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں، یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے۔ حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا، امام غزالی نے لکھا ہے، وہ درزیوں کا کام کرتے تھے، تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتہ ہوگا، چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں، چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ گھس جاتا تھا نا نمبر، تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا۔ کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے، وہ کھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی۔ تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے، لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے۔
बहुत सारे लोग दे देते, बाबा जी चुप करके कबूल कर लेते, मशहूर हो गया। जो भी जाता खोटे सिक्के दे आता, बाबा जी कबूल कर लेते। फिर शाम को ना घोड़े पे बैठ के जाते और दरिया में बहा। एक दिन कुछ बंदे खोटे सिक्के लेके आ गए, तो बाबा जी अभी मुसल्ले पे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो बेटे ने कपड़े दिए तो खोटे सिक्के वसूल की। तो वो खोटे सिक्के देने वाला शख्स खोटे सिक्के दे रहा था, तो वो बच्चा कहने लगा तुमने बड़ी अरसा बेवकूफ बनाया मेरे अब्बा को, खोटे सिक्के दे ले जाओ। कहने लगा तुम्हें वाकई नहीं पता चलता खोटे हैं? कहा अब्बा जी का नहीं मुझे पता, पर मुझे तो पता है ना। और मेरा अब्बा शाम को खोल कर देखता है, तो फिर जो खोटे खोटे होते हैं उन्हें दरिया में बहा के आता है, ले जाओ अपने। उतनी देर में बुजुर्ग नमाज से फारिग हुए, कहने लगे नहीं नहीं बेटे रख ले, खोटे रख ले। सुनना बात। कहा जनाब क्यों? फरमाने लगे मैं खोटे इसलिए रख लेता हूं कि लोगों ने पैसों में मिला के दूसरों को भी तो देने हैं ना, तो मैं चाहता हूं चलो बाकी लोग नुकसान से बच जाएं, हमारा तो गुजारा हो ही रहा है, बाकी लोग नुकसान से बच जाएं। और फरमाया फिर मैं शाम को जाके दरिया में डाल के आता हूं कि कहीं मेरी औलाद भी इनको आगे ना चला दे। मैं चाहता हूं कि और लोग इस काम से बच जाए। दरवेश कहते हैं कि जब उस बाबे का आखिरी वक्त आया ना, तो जो उसने जुमला कहा मेरा कलेजा फट गया। आखिरी वक्त जो उसने दुआ मांगी, तो फरमाते मेरे अंदर वजद और कैफ की सूरत पैदा हो गई। फरमाते उन बुजुर्गों ने अपने आखिरी वक्त दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैंने सारी जिंदगी खोटे सिक्के कबूल किए ताकि तेरे बंदे शर से बच जाएं, तो या अल्लाह तू भी इस खोटे सिक्के को कबूल फरमा। अल्लाह मैंने खोटे सिक्के कबूल किए, खोटे, ताकि तेरे बंदे तकलीफ से बच जाएं, तो मालिक मैं भी खोटा ही हूं, अल्लाह तू भी इस खोटे को कबूल फरमा ले। और ये दुआ मांग के ना तो कभी रोते कभी हंसते। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहते हैं लगता है रब ने खोटा सिक्का कबूल फरमा लिया, लगता है कि अल्लाह ने खोटा सिक्का कबूल। लोगों को तकलीफ से बचाएं। हमारा वजूद यारो मतलब क्या हो जाएगा? 2 मिनट के लिए समझ ले क्या हो जाए। यानी अगर आप बड़े गुस्से से बाहर आए और पापड़ बेचने वाले पे आपने गुस्सा निकाल लिया सारा, मैं रात की ड्यूटी करके आया हूं, थका हुआ हूं, और तू पापड़ बेचने आ गया, तुम लोग बड़े नालायक हो, बदतमीज हो, आपने ये सख्त जुमले कह दिए, चुप करके वो आदमी माजरत करके गुजर गया, वो तो सारा दिन परेशान रहेगा ना कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ा। मतलब हो क्या गया, हुआ क्या? अगर उसने कोई बात कर ली, हमने इरादा करना है कि हमने आसानियां देने की कोशिश करनी, हमने लोगों को तकलीफ नहीं देनी, हमने किसी को आजमाइश में मुब्तला नहीं करना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से लोग समझे कि ये आदमी बोझ बन गया। कभी बोझ ना बने यारो। मिराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मिराज का सारा वाकया तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मिराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी, और एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा, और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना, तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी, तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूं बात कर लूं। एक दफा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए, और एक दफा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की जियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की जियारत के लिए मक्का शरीफ गई। ओ मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज की तरफ एक दफा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहां बरस रहे, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूं जहां सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करें? उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है, लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद है। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहे
کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ، ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا انعام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی، سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کی۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں؟ اور بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے، پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، اور آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو، اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا، فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟